بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ان کی چال بالکل رسول اللہ کی طرح تھی، وہ فوٹو کاپی تھی. نبی علیہ السلام جس طرح چلتے تھے نا تو سیدہ فاطمہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح چلتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، مرحبا پیاری بیٹی، اپنے ساتھ بٹھایا. اما عائشہ کہتی ہیں ہم چند ازواج حضور کی وہاں پہ موجود تھی لیکن تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، بس وہ سننا تھا تو سیدہ فاطمہ ہزاروں کے تار رونا شروع ہو گئی. اب بیویاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، پھر ایک اور بات کی، وہ مسکرانا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے گئے تو اما عائشہ فوراً آئی اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گی. ظاہر وہ بات ہی ایسی تھی کہ اس وقت نہیں بتائی جا سکتی، ورنہ ان بیویوں نے بھی رونا شروع کر دینا تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، اس کے بعد ایک دن جب سیدہ فاطمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں رشتے میں، مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کانوں میں یہ راز بتایا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے دورہ قرآن کرنے کے لیے. وہ مجھ سے قرآن سنتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، کیونکہ آیتیں بھی کئی ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، یکمشت نہیں بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی بھی. پھر وہ نبی علیہ السلام سے سنتے تھے کہ آپ اسی ترتیب میں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے. اور اسے کنفرم کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے. یہ آپ کا آخری سال تھا اور انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن سنا. قرآن نبی علیہ السلام سے جب ہی سنا جا رہا تھا نا جب اس کی کوئی ترتیب تھی، بغیر ترتیب کی کوئی چیز سنی جا سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل کو سنایا 2 دفعہ. مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال شاید میں زندہ نہ رہوں. یہ جو اتنی تاکید ہو رہی ہے نا کہ اس سال 2 دفعہ سنا گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب فائنل ہو رہا ہے. قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا تو اس میں میں رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی. اور 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی بمشکل 22-23 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو جب انہیں یہ تسلی ہوئی کہ 6 مہینے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ ہی جاؤں گی تو ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ جنتی عورتوں کی سردار، تو اس پہ وہ مسکرائی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور اسی صورت میں کرتے تھے جب وہ ترتیب میں موجود تھا. اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام حفاظ کو سکھایا کرتے